الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. گزشتہ آیات میں آپ نے وما قدر اللہ حق قدر ہی اس آیات کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت اور حکم تھا آپ نے سماعت فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود سے یہ مخاطب تھے، یہ مشرکین مکہ سے، کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی اس طرح جس طرح اللہ رب العالمین کی قدر کرنے چاہیے تھی یا قدر کرنے کا حق تھا. پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قدر کیا تھی. اللہ رب العالمین کی قدر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، داتا، دستگیر، ہر چیز کا خیر کل شر کل، ہر چیز کا مالک وہی ایک اللہ ہے. انسان اپنی حاجات اس کے سامنے رکھے، پریشانیاں اس کے سامنے رکھے، کچھ مانگنا ہے اس سے مانگے، کچھ اللہ رب العالمین کے پاس چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگے. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر نمک کی ایک چٹکی چاہیے اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اگر جوتی کا تسمہ چاہیے مجھ سے مانگو. یہ حقیقی چیز ہے. اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو آخرت کے اندر اچھا مقام دے، یعنی جنت عطا کرے. وَمَا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. یہود کہنے لگے یہ جو چیز یعنی آسمان سے نازل ہوئی، یہ قرآن، یہ کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل جو ہوئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا. پہلا یہ تھا کہ جواب دیا اس کا وما قدر اللہ کا قدرے کا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرو. دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں قل ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا. کہ یہ اگر آسمان سے نازل نہیں ہوئی، شریعت نہیں ہے، تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک کتاب اتاری تھی جسے تورات کہا جاتا ہے، جسے قراطیس یعنی برقوں کے اندر تم نے سنبھال کر رکھا ہے، جو تمہارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، جس کے بارے میں تم آج کہتے ہو کہ ہم موسیٰ کی دعوت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو پھر وہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، وہ کیسے ہدایت و روشنی ہوگی؟ جیسے یہ ہدایت اور روشنی ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت اور روشنی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی قدر ہی نہیں کی، اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. فرمایا کہ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. تم بھی نہیں جانتے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے جو جس کے متعلق تم یہ چیزیں کہہ رہے ہو. قُلِ اللَّهُ کہہ دیجیے اللہ رب العالمین یہ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. پھر وہ مشغول تھے دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لہو میں اور ایسی باتوں میں جو بیہودہ باتیں ہیں، یلعبون اور کھیل تماشے میں. تو اللہ رب العالمین نے یہود کو یہ نصیحت کی ہے کہ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے ایک شریعت اتاری، ایک کتاب اتاری جسے تم سنبھال کر کے رکھتے ہو، جسے تم پڑھتے ہو، جس سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو، جس سے تم ہدایت حاصل کرتے ہو، سیم اسی طریقے سے یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن پاک، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. جب تک تورات تھی اس وقت تک تورات پر عمل کرنا ضروری تھا. اب قرآن پاک آ گیا تو قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے. اب وہ ختم ہو گیا، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بات رہی کہ یہ تم یہ نہیں کہتے کہ مانتے نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے یا یہ خود ساختہ گڑی ہوئی ہے نصیحت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے شریعت دی تھی اس کے اندر کس طرح ہدایت اور روشنی اور رہنمائی کی باتیں تھی، بھلا وہ انسان کا کام تھا اس کو گڑنا.
نہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت اور روشنی اور اللہ انسان کے لیے سیدھی راہ کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ بھیجا ہے۔ اس کے اندر بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسی کتاب کو گھڑ سکے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مذمت بھی بیان فرمائی، یہودیوں کو ایک تنبیہ بھی کی کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے گویا پھر تم اللہ رب العالمین کو پہچانتے نہیں ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔